میں پورے 6 اقسام ہیں۔ اس میں پہلا آ کر مختصر مدتی حافظہ شارٹ ٹرم میموری، دوسرا رہا طویل مدتی حافظہ لانگ ٹرم میموری، تیسرا رہا رٹنے رٹانے پر مبنی حافظہ لاجیکل میموری، اور پانچواں رہا معروف حافظہ ایکٹیو میموری، اور چھٹواں رہا مجہول حافظہ پیسیو میموری۔ تو اس میں پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں مختصر مدتی حافظہ شارٹ ٹرم میموری کسے کہتے ہیں کہہ کر ہم کسی بھی واقعے کو، کام کو یا پھر سیکھے جانے والے مواد کو جو ہے بہت مختصر مدت کے لیے جو ہے حافظے میں محفوظ کرنے کو ہی مختصر مدتی حافظہ کہتے ہیں، شارٹ ٹرم میموری۔ اگر اس کی مثالیں دیکھی جائیں تو فون نمبر ہو سکتا ہے، جتنا ہم اپنے گھر والوں کا فون نمبر اچھے سے یاد رکھتے ہیں اتنا دوسروں کا نمبر یاد نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی ہال ٹکٹ نمبر، اور ایگزام میں جو کوشچنس پوچھے گئے تھے وہ کوشچنس ہم کو زیادہ دیر پا ہمارے حافظے میں نہیں رہتے، اور ساتھ ہی کوئی سفر میں کوئی دوست بنا ہو تو اس کو ہم زیادہ دیر پا تک یاد نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طریقے سے شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے جو کہ ہم قلیل مدت تک ہم اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کرتے۔ کوئی بھی واقعہ ہوا ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ہم سیکھے ہوئے کام ہوتے ہیں، کوئی بھی سیکھا ہوا مواد ہو سکتا ہے، وہ بہت مختصر مدت کے لیے ہم اس کو حافظے میں محفوظ رکھنے کو ہی شارٹ ٹرم میموری، مختصر مدتی حافظہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ رہا شارٹ ٹرم میموری سے ریلیٹڈ۔ تو دوسرا ٹائپ آ کر لانگ ٹرم میموری، طویل مدتی حافظہ کسے کہتے ہیں۔ لانگ ٹرم میموری سے مراد کوئی بھی کام یا واقعہ یا پھر سیکھے گئے مواد کو جو ہے بہت لمبے عرصے تک اپنے حافظے میں محفوظ رکھنے کو ہی لانگ ٹرم میموری، طویل مدتی حافظہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا نام ہوتا ہے، ہمارے دوست کے نام ہوتے ہیں جو ہمیں بہت قریب ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے والدین کے نام، اور ہمارے فون نمبرز، اور ہمارے کچھ پرسنل اکاؤنٹ نمبرز، یا پھر ہمارے آدھار کارڈ نمبرز۔ تو اس طریقے سے جو بھی ہم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کو ہم بہت طویل مدت تک یاد رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کیا پڑھا، ہماری کوالیفیکیشن کیا ہے وغیرہ کو لانگ ٹرم میموری، طویل مدتی حافظہ کہتے ہیں، اور اسی کو دیر پا حافظہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ رہا دوسرا ٹائپ۔ اور تیسرا آ کر لاجک، رٹنے رٹانے کا طریقہ، روٹ میموری۔ رٹنے رٹانے کے حافظے سے مراد کسی بھی اکتساب کو جو ہے بنا سوچے سمجھے جوں کا توں جو ہے یاد کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی اس میں سمجھ نہیں ہوتی، اس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہے، بس وہ جیسا ہے اس کو یاد کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رٹنے رٹانے کا طریقہ کہہ کر۔ یہ زیادہ دیر تک آپ کو حافظے میں محفوظ نہیں رہتا، اور ساتھ ہی آپ کو یاد نہیں رہتا۔ اگر اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی میتھمیٹکس کا فارمولا ہو سکتا ہے جسے ہم بہت رٹ رٹ کر یاد کرتے ہیں، اور ایگزامز کے لیے اسپیشلی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی پویم، نظم کو بھی، جو بھی مشکل پویم نظم ہوتی ہے جو ایگزام کے لیے امپورٹنٹ سمجھی جائے نا، تو اس کو بھی بہت رٹ رٹ کر یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی ہم کو یاد نہیں ہوتے تو ہم اس کو رٹ لیتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا لفظ جس کے جو ہے اسپیلنگ نہیں آتی ہو تو ہم اس کو بھی بہت بار یاد کرتے ہیں، رٹ رٹ کر یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے بہت سارے مثالیں آتی ہیں، لیکن اس میں یہ حافظہ جو ہے زیادہ دیر پا تک نہیں رہتا، کیونکہ اس میں بنا سمجھے سوچے ہم رٹ کر سیکھتے ہیں، تو وہ وقت ضرورت ہم کو استعمال تو ہوتا ہے لیکن زیادہ دیر تک حافظے میں محفوظ نہیں رہتا اس طریقے کا اکتساب۔ تو یہ رہا تیسرا رٹنے رٹانے کے طریقے سے ریلیٹڈ۔ اس کو ون ٹائپ آف شارٹ ٹرم میموری بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ دیر تک ہم حافظے کو محفوظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو چوتھا رہا منطقی حافظہ، لاجیکل میموری کیا ہے۔ تو لاجیکل میموری سے مراد جو بھی سیکھا جانے والا مواد ہوتا ہے اس کو جو ہے بامعنی انداز میں سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے اس کو ایک ترتیب میں یاد کرتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں منطقی حافظہ، لاجیکل میموری کہہ کر۔ اس میں جو ہے آپ کو ہر بار کب، کیوں، کیسے، اس طریقے کے سوالات آپ کو آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو بامعنی انداز میں آپ بہت ہی ترتیب میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو کب، کیوں، کیسے، اس طریقے کے جو ہے سوالات کو حل کیا جا سکتا ہے لاجیکل میموری، منطقی حافظے میں، کیونکہ یہاں پر بامعنی انداز میں ترتیب
بار یاد کرتے ہیں. تو یہ رہا ایک جیسے کہ رٹنے رٹانے کے طریقے کا پورا اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور نیکسٹ رہا معروف حافظہ، ایکٹیو میموری. ایکٹیو میموری کسے کہتے ہیں؟ ایکٹیو میموری سے کیا مراد ہے؟ تدریسی ماحول میں طالب علم خود مشاغل کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معروف حافظہ، ایکٹیو میموری کہہ کر. جیسے کہ وہ خود ہر مشغلے کو انجام دیتے ہوئے سیکھتا ہے تو اس لیے یہ حافظے میں بہت دیر بعد تک لمبے عرصے تک محفوظ رہتا ہے. یہ زیادہ دن تک رہتا ہے اس کے حافظے میں کیونکہ وہ ہر کام کو خود ایکٹیویٹی اپنے خود جو ہے طالب علم جو ہے خود ہی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو کر رہا ہے. تو اس ٹائپ آف میموری کو کہتے ہیں ایکٹیو میموری کہہ کر. تو یہ رہا ایکٹیو میموری سے ریلیٹڈ. اور لاسٹ نیکسٹ رہا جو کہ پیسیو میموری، مجہول حافظہ کسے کہتے ہیں؟ تدریسی ماحول میں طالب علم کو اہمیت نہیں ہوتی، وہ جو بھی اصول و قوانین ہوتے ہیں اس کے ذریعے مواد کو جو ہے حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ اس میں کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، نہ ہی خود اپنے طور پر ایکٹیویٹی کے طور پر مشاغل کو انجام دے کر سیکھتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا اس میں. بس وہ جو بھی قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے جو ہے محض انہی کے ذریعے مواد کو حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پیسیو میموری، مجہول حافظہ کہہ کر. جیسے کسی بھی لیب میں ہو، معلم کچھ بھی بتا رہے ہیں تو وہ صرف اس کو سن کر جو ہے اس سے واقف ہوتا ہے لیکن وہ خود اس کو کرتا نہیں ہے، بس اسے واقف ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مجہول حافظہ. مواد کو بنا تجربہ کیے، بنا اس کو مشاغل کے انجام دیے جو ہے حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجہول حافظہ، پیسیو میموری میں. تو دوستوں یہ رہے حافظے کے اقسام، ٹائپس آف میموری، جو کہ 6 اقسام تھے، اس سے ریلیٹڈ ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو نیکسٹ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے پریویس کوشچنس کو. تو پہلا سوال یہ رہا، ایک طالب علم نیوٹن کے حرکیاتی قلیوں کو تجربوں کے ذریعے سیکھ کر انہیں یاد رکھتا ہے، اس حافظے کی قسم یہ ہے. ایک طالب علم نیوٹن کے لا آف موشن کو وہ ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے سیکھتا ہے تو یہ کس ٹائپ کی میموری ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. پہلا آ کر ایکٹیو میموری، دوسرا آ کر پیسیو میموری، تیسرا آ کر سینسوری میموری اور چوتھا آ کر روٹ میموری، رٹنے رٹانے پر مبنی حافظہ. یا پھر تو اس میں پہلا آپشن صحیح ہے کیونکہ جو بھی ایکسپریمنٹ کر سیکھا جاتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں ایکٹیو میموری. تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن 1 رہا، ایکٹیو میموری. یہ پورے کوشچن جو آ کر پیپر 1 SGT میں جو ٹیٹ میں پوچھے گئے تھے وہی ہیں، جو کہ پہلا ٹیٹ سیکنڈ ٹیٹ کنڈکٹ کیا تھا وہ پیپر سے ریلیٹڈ ہیں 2017 کے. تو سوال آ کر اس قسم کے حافظے میں مواد کو طویل مدت تک محفوظ رکھا جاتا ہے. کون سے قسم کے حافظے میں جو ہے مواد کو طویل مدت تک محفوظ کیا جاتا ہے؟ تو آپشنز رہے رٹنے رٹانے پر مبنی حافظہ، آپشن 2 قلیل مدتی حافظہ یعنی شارٹ ٹرم میموری، یا پھر آپشن 3 مجہول حافظہ، یا پھر فال حافظہ، ایکٹیو میموری. تو اس میں زیادہ عرصے تک، طویل عرصے تک جو ہے محفوظ رکھا جاتا ہے وہ آ کر آپشن 4 ہے ایکٹیو میموری میں، کیونکہ رٹنے رٹانے کا طریقہ تو بہت دیر بعد تک نہیں رہتا. اور قلیل مدتی حافظہ یعنی شارٹ ٹرم میموری تو اس میں بھی نہیں رہتا. اور مجہول یعنی پیسیو میموری، اس میں بنا ایکسپریمنٹ کیے بس وہ جو بھی اصول و قوانین ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے مواد کو حفظ کرتے ہیں. تو لیکن ایکٹیو میموری میں جو بھی مشاغل ہوتے ہیں اس کو کرتے ہوئے مواد کو سیکھتے ہیں، یہ بہت دیر بعد تک محفوظ رہتا ہے. تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن 4 ہے، فال ایکٹیو میموری. آپشن 4 صحیح رہا. تو دوستوں یہ رہے سوالات اور اس کے ساتھ ہی ٹائپس آف میموری کے جو بھی کتنے ٹائپس ہے اور اس کے ساتھ جو بھی سوالات پوچھے گئے تھے وہ پورے اس میں ڈسکس کیا ہے ہم نے آج کے ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا. ابھی تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہونا سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر لینا اور آل نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیجئے گا. اور آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور سے شیئر کرنا. آپ کامنٹ کر کے بتائے گا کہ ویڈیو کیسی لگی. آپ کوئی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو بھی ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں.
آپ ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں، ویڈیوز کے لنک کو جو ہے پرووائڈ کروایا گیا ہے، جیسے کہ اردو کنٹینٹ سے ریلیٹڈ، میتھڈالوجی سے ریلیٹڈ، سی ٹیٹ کی پریپریشن کے ویڈیوز، اور ساتھ ہی پریویس ایئر جو بھی پوچھے گئے تھے سی ٹیٹ کے اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اس میں ویڈیوز، ان سبھی کے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، آپ چاہے تو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان سبھی کو۔